میں مطالعہ کرنا تو شیئر کرتا رہا میں کتاب علی اور تنہائی میری کوشش ہوندی ہے جو ہر کتاب جنہ مطالعہ کیتا ونجے اندے تو ایک ویلاگ بھی تیار کیتا ونجے تاکہ وہ مطالعے علی کتاب بھی شیئر تھی وے تو نال انجا تھوڑا بہت گالیاں بھی شیئر تھی رہے ونجن اسی مولا امیر علیہ السلام دے حوالے نال کتاب ہے علی اور تنہائی مولا دے او 25 سال جڑے رحلت رسول مکرم دے بعد مولا خاموش رہ گئے انہیں دے اوتے ہے تو انہیں دے اوتے ڈاکٹر علی شریتی نے لکھے جو علی علیہ السلام کیوں خاموش رہ گئے انہیں دی خاموشی دا سبب کیا ہا تو مولا امیر علیہ السلام رات دے ٹائم ون کے بیابان ہے کنویں دے وچ یا کنویں دے نال بہ کے بعض اوقات یہ بھی دسیا میں دے کنویں دے وچ منہ کر کے تو مولا گفتگو کرے ہیں انہیں دی کیا وجہ ہے تو ڈاکٹر صاحب سے دسینن سی مولا امیر علیہ السلام کو جیرا ابن ملجم نے زخم دیتا ہا او زخم اجرا زخم نہ جو جیکو علی علیہ السلام روئے نہ مولا امیر علیہ السلام کو اے زخم بہت وڈا زخم ہا جو لوگے انہیں کو پہچانا نہ ہا لوگ انہیں دی سنیان نہ رکھ سکے ہن لوگ انہیں کنے جیری شے حاصل کرنی ہے وہ حاصل نہ کر سکے ہن جیویں جو تسا سنیا ہو سی جو مولا آکھیا آؤ لوگو تسا میرے کو پوچھو میں زمین دے رستے کنے آسمان دے رستے زیادہ جاننا تو لوگے سوال کیتا مولا تھوڑی مٹھی اج کیا ہے سوال بھی تو ذہن دے مطابق ہوندے نا سے جیویں انہیں دے ذہن ہن اوے جو انہیں دے سوال ہن ڈاکٹر علی شریتی لکھ دن میرے اساتذہ میں جناب گرویج جو مشہور ماہر سماجیات ہیں کہتے ہیں کہ 70 سال علم اجتماع میں سٹریکچرزم کے نظریے کی سخت مخالفت اور جم کر مقابلہ کیا اور اس کے بعد جب میں نے لاروس کی ایک کتاب پڑھی جس میں میری زندگی اور کارناموں سے بحث کی گئی تھی تو اس میں وہ رقم تراز تھا کہ جناب گورویج دنیا کے ماہر سماجیات ہیں اور وہ سٹریکچرزم کے نظریے کے بانیوں میں تھے اب جو لوگ تحقیق کرتے ہیں لکھتے ہیں شخصیات پر ان کی تحقیقات سچ پہ مبنی نہیں ہوتی وہ مفروضوں سے گزارا کرتے ہیں تو پھر وہ شخصیات کے نظریے اور شخصیات کا جو علم و ادب میں کام ہوتا ہے اس کے خلاف لے کے جاتے ہیں اس طرح جس طرح لوگ آج عزت احترام کے الفاظ کہتے کہتے ایسے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ تنزلی میں گری ہوئی ہوتی ہے شخصیات کے بارے میں لیکن بات کرنے والا ذہنی اپروچ اس کی اتنا ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی عزت اور احترام کر رہا ہوں اسی طرح وہ لکھتے ہیں ہماری 70 سالہ محنت کا صلہ اب اس بات کو لکھنے کے بعد وہ چاہے جتنی تعریف کرے اور گورویج صاحب بھئی ایک بندے جائے میرے تو کتاب لکھی ہے جائے میرے کارنامے دا ذکر کیتے جائے ایک مکمل کتاب میرے ہوتے لکھیے انہیں میں کو لکھے بھی سٹریکچرزم کے نظریے کی سخت مخالفت میں جیرے نظریے دا مخالف ہوں 70 سال میں جیرے نظریے دی مخالفت کی تھی جیرے بندے میرے حق کے کتاب لکھیے اون میں کو جیری شاید میں مخالفت کرنے رہ گیا اون ہے کہ میں ہوں دا بانی ہوں بھی میں کو میری مخالفت دا بانی بنا دیتے سی یہ صورتحال ایویں ہی مولا امیر علیہ السلام کو بھی زیادہ تر انہیں لوگوں کی نے شکوہ گلہ جیرے علی علیہ السلام کو منے دے ہن مولا کو منن دا انہیں کو پورا ڈھنگ نہ تھا پورا رنگ نہ تھا مثلا کہ نہیں او کہیں محروم بندے دے نال بن کے نہ آکھانے یار کو حق دو کہ نہیں ظالم دے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرنے ہن کہ نہیں غاصبے کو این آکھانے بھی تو اے حق غصب کی تھی بیٹھو او والا سنی دے بھی علی علیہ کھڑے بھی مولا دے نالن مولا کو انہیں لوگوں دا زیادہ ڈوکھا اگو ڈاکٹر صاحب لکھی دوں ہر فلسفہ اور طرز فکر میں انسان تنہا نظر آتا ہے ہر فلسفہ اور طرز فکر میں انسان تنہا نظر آتا ہے تنہائی کی مصیبت کو برداشت کرتا نظر آتا ہے اور جیسے جیسے انسان اپنی انسانیت کی منزل کو طے کرتا چلا جاتا ہے
اور اپنے گرد و پیش سے اجنبی ہوتا جاتا ہے، زندگی کے ہنگاموں سے الگ ہوتا جاتا ہے اور تنہا ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان تھوڑا جا معاشرے دے رنگ کنے ہٹ ونجے، تھوڑا جا ذہنی اپروچ ود ونجے، وہ تنہائی دا شکار تھیون شروع تھی ویندے۔ ایک تنہائی دا شکار این واسطے تھیندے جو کچھ او سوچو بیچار کرن دا رہ ویندے، دوجا او تنہائی دا شکار ایک کرن دے جو لوگ بلا وجہ او دے نال عداوتاں شروع کر دیندن، بلا وجہ اون دی خلاف گفتگو شروع کر دیندن، بلا وجہ اون دے کولو پچھو ہے تھیون پو ویندن۔ یہ ایویں ہے جو جیڑا بندہ تھوڑا جا سفر شروع کرنا پیا ہوئے نا اوائل دے وچ اون دے اوتے معاشرے دے طنز ہوندن، طنز تشنیع گلا گوئی چل دین پیا۔ وہ جے تی سفر کرنے جلے اون دی اڑان مکمل تھی ودی، مکمل پرواز تے اندر ولا اوے لوگ ولا ملن دا ولا اون دے پیچھے کھڑ ویندن تے ولا او اپنا سفر اختیار کرن دے۔ جن وجہوں سے انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے جس کی طرف عام طور پر رغبت ہوتی ہے، کہ وہ ان چیزوں سے اس کی وہ پیاس جو دوسروں کو ایک چشمہ سے سیراب ہوتا دیکھتی ہے، اس کی وہ پیاس جو دوسروں کو ایک چشمہ سے سیراب ہوتا دیکھتی ہے لیکن خود ادھر مائل نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے روح بلندیوں کی طرف بڑھتی ہے اور عظمتوں کو حاصل کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ عظمت جس کو قرآن قصہ آدم کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ بالکل تنہا ہو چکی ہوتی ہے۔ دنیا میں کون تنہا نہیں؟ وہ شخص تنہا نہیں جو سب کے ساتھ ہے، یعنی دوغلا آدمی، دو رنگا آدمی، منافق آدمی، جیڑا ہر کہیں دا تھی ونجے۔ یہ دنیا صرف اون دے نال ٹھیک ہے جیڑا دو رنگا ہوئے، ہر رنگ دے وچ رنگیا ویندا ہوئے، دوغلا ہوئے، منافق ہوئے، یہ دنیا ہوندی ہے۔ جیڑا سچا ہوئے، کھری گال کرندا ہوئے، او کلھا رہ ویندے اور او تنہائی دا شکار تھیندے۔ لیکن ان دی تنہائی وچ بھی، ان دی خاموشی وچ بھی، ان دے اکیلے پن وچ بھی بہت بڑا مزہ ہوندے، ان دے وچ بھی ان دی فتح ہوندی ہے، ان دے وچ بھی ان دا سرور ہوندے تے سکون